مد و جزر کا شکار ملکی سیاست کا ایک اونٹ بالآخر کسی کروٹ بیٹھ ہی گیا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی شرائط قبول کرتے ہوئے حکومت سازی کا بڑا مرحلہ طے کر لیا، تاہم ایک اور سیاسی اونٹ ابھی کسی کروٹ بیٹھنا باقی ہے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان اہم مذاکرات آج اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جن میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ نون لیگ کے پاس 79 اور پیپلز پارٹی کے پاس 54 نشستیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہے، خواتین کے لیے 60 اور غیر مسلموں کے لیے 10 نشستیں مختص ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کی مجموعی تعداد 336 ہے، یعنی مضبوط حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کو 17 نشستوں والی ایم کیو ایم سمیت بعض دیگر سابق اتحادی بھی درکار ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم، آصف زرداری صدر ہوں گے۔ چیئرمین سینیٹ پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمین نون لیگ کا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ صوبائی گورنروں سے متعلق بھی پیش رفت ہوئی ہے کہ گورنر پنجاب جیالہ ہوگا، جبکہ نون لیگ سندھ اور بلوچستان کے گورنر نامزد کرے گی۔ ایم کیو ایم کی ایک سرکردہ شخصیت نے بتایا کہ 17 نشستوں کے ساتھ اتحاد کے لیے ایم کیو ایم جن عہدوں پر آج اصرار کرے گی، ان میں سندھ کی گورنری بھی شامل ہے۔ یہ تو واضح نہیں کہ نون لیگ سندھ کے گورنر کا عہدہ ایم کیو ایم کو دے گی یا نہیں، تاہم پیپلز پارٹی کو سندھ کی گورنری سے دور کر کے نون لیگ نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ اس عہدے پر ایم کیو ایم سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے ایک ایسا آئینی عہدہ اہم کیوں ہے جس میں اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں؟ گورنر ہاؤس کا سالانہ بجٹ اتنا کم ہے کہ پروٹوکول کی گاڑیوں کا پیٹرول اور مینٹیننس اور عملے کی چائے پانی بھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ محمد کامران خان ٹیسوری کے اقدامات پر نظر ڈالی جائے تو ان سب باتوں کا جواب سامنے آ جائے گا۔ یہ وہی کامران خان ٹیسوری ہیں جنہیں ایک عرصے تک ایم کیو ایم کے سرکردہ رہنماؤں نے موومنٹ میں قبول کرنے تک قابل نہیں سمجھا تھا۔ نوبت یہ تھی کہ کامران خان ٹیسوری کی وکالت کرنے والے فاروق ستار کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ قبول کر لیا تب بھی کامران ٹیسوری کو سوتیلے بیٹا جیسا سمجھا۔ 10 اکتوبر 2022 کو جب کامران خان ٹیسوری نے گورنر کا عہدہ سنبھالا تو عام خیال یہی تھا کہ وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکیں گے۔ ملک کی فلمی تاریخ سے ناواقف عمران خان نے تو اپنے تئیں تمسخر اڑاتے ہوئے انہیں مولا جٹ قرار دے ڈالا تھا۔ سیاسی جغادریوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے اور پھر صنعت کاروں اور تاجروں کی مدد سے ایک کے بعد دوسرا فلاحی منصوبہ شروع کیا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں ہی ایک ایسی جدید یونیورسٹی کھول دی جہاں آئی ٹی جیسی مہنگی تعلیم مفت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات سے گورنر ٹیسوری نے صوبے خصوصاً کراچی جیسے اہم ترین شہر میں تیزی سے اپنا نام بنایا، ساتھ ہی اس ایم کیو ایم کی ساکھ بہتر کی جو 22 اگست کی متنازع تقریر کے بعد سے متاثر تھی، اور اس تحریک کے منتخب نمائندے بھی عوام میں جاتے ہوئے بظاہر کترانے لگے تھے۔ 2 سال سے کم عرصے میں کامران ٹیسوری نے ایک ایسا چمتکار کیا ہے کہ نہ صرف تاجر اور کاروباری حلقوں میں نام بنایا ہے بلکہ مختلف ممالک کے سفارتکاروں کو کے بھی ہر دل عزیز بن گئے ہیں۔ کامران ٹیسوری کے علاوہ سندھ کا شاید ہی کوئی ایسا گورنر ہو جس کا ایک پیر کراچی میں تو دوسرا اسلام آباد یا ملک کے دیگر علاقوں میں ہوتا ہو۔ مختلف ممالک کے قومی دن ہوں تو گورنر ٹیسوری نہ صرف کراچی میں مہمان خصوصی ہوتے ہیں بلکہ اسلام آباد میں منعقد تقریبات میں بھی انہیں اسپیشل گیسٹ کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ روایت اور پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر صدر یا وزیر اعظم کسی صوبے کے گورنر ہاؤس آئے اور گورنر ملک میں موجود ہو تو وہ اس موقع پر ضرور اپنی سرکاری رہائش گاہ میں ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چند روز پہلے کراچی آئے، جہاں انہوں نے گورنر ہاؤس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکھنے والے ہزاروں طلباء سے خطاب کیا۔ حکومت سازی سے متعلق ایم کیو ایم کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہونے کے سبب گورنر ٹیسوری اسلام آباد میں ہی رکنے پر مجبور تھے۔ جدید تعلیم سے متعلق گورنر کے اقدام کے معترف نگراں وزیر اعظم نے یہ جانتے ہوئے بھی دورہ ملتوی نہیں کیا۔ ذاتی حیثیت میں کامران خان ٹیسوری نے اس عرصے میں نون لیگ کی قیادت سے بھی گہرے تعلقات قائم کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے
گورنر ٹیسوری لندن گئے تو میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے خصوصی ملاقات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے لیے بھی وہ گورنر کی حیثیت سے قابل قبول شخصیت ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے کامران خان ٹیسوری نے شہرت تو کمائی، ساتھ ہی ایم کیو ایم کے بعض حلقوں میں ان کی رقابت بھی بڑھی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے افراد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش اپنی جگہ۔ ایم کیو ایم شاید اس لیے بھی سندھ کی گورنری لینے کے لیے نون لیگ سے اصرار کر رہی ہے کہ کامران ٹیسوری اس مشکل وقت میں ایم کیو ایم کا پازیٹیو امیج بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہ نون لیگ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب اور وزیر اعظم ہاؤس ملے، پیپلز پارٹی کو ایوان صدر، تو سندھ سے 17 قومی اور 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں لینے والے اتحادی ایم کیو ایم کو بیٹھنے کے لیے علامتی ہی صحیح گورنر ہاؤس تو ہو۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔